وہ شان والا رسول آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لقد جاءکم رسول فرما کر ان کی عظمت کے ڈنکے قرآن بیان کرتا ہے، اور جب وہ نبی جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ گویا کہ ان کا آنا بے مثال، ان کا جانا بے مثال، ان کی آمد کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی محفل حضور کے معصوم بچپن کے حوالے سے ہے۔ آئیے میں اپنے نبی کا معصوم بچپن بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کسی بھی وزیر اعظم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صدر جمہوریہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مفکرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا آج جو لوگ مائک پر بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں یا جن کا فتویٰ بہت زیادہ اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ سنجیدہ کب ہوئے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، شعور پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، جوانی پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے۔ بچپن دیکھیں کوئی پتنگ اڑاتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل کی والکلی کھول لیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل گرا دیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل لے کر کے جاتا تو وہ 1 گھنٹے والی سائیکل 50 پیسے دے کر لے کر کے جاتا اور دن بھر گھماتا اور پتہ نہیں کہاں پھینک کر کے آتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ، جسے ہم اتنا بڑا مفتی سمجھتے ہیں وہ بچپن میں اتنا ایسا تھا، لیکن اس کو کوئی عیب نہیں تصور کرتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی شریر ہے، اس لیے بچپن کی باتیں بہت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا بچپن دیکھیں کہ بچپن کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی باپ کو ایک کک بھی مار دیا کرتا تھا، یہ بچپنا ہوا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرا نبی کیسا نبی ہے، میرا آقا کیسا آقا ہے۔ ارے ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا بچپن ایسا نظر نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کا بچپن جیسا نظر آتا۔ محمد ہمارے کیسا حسین بچپنا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں پہنچ کر اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے جتنا میرے حبیب کا بچپن سنجیدہ ہے۔ اس لیے ہم نبی کا بچپن بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر کسی کا بچپنا جو بڑے ہو جاتے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی مجدد کہتا ہے تو ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سر پر بچپنے میں پیشاب کر دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا۔ کبھی منڈپ کو آگ لگا دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا۔ کبھی ماموں کے برتن میں کتے کا پلا ڈال دیتے تھے، بچپن ایسا تھا۔ ہمارے نہیں ہے وہ، ہمارے مجدد کی بات الگ ہے، لیکن بات بچپن کی ہے۔ بچپنا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو، ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو وہ بچپن میں بھی شریف ہوا کرتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے نبی کا بچپن کیسا تھا، قربان جائیں اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کسی کے بچپن کو عنوان بنا نہیں سکتے، کیونکہ بچپن میں انسان کچھ بھی کرتا ہے، لیکن میرا نبی وہ نبی ہے، میرا آقا وہ آقا ہے جس کے بچپن کو بھی مستقل عنوان بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ جب نبی کا بچپن ایسا ہے تو نبی کی جوانی کیسی ہوگی، نبی کے اعلان نبوت کے ایام کیسے ہوں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں نبی کے بچپن سے۔ حالانکہ میری عقیدت اس بات کو آواز دے رہی ہے کہ میں حضور کی ولادت بھی بیان کروں، لیکن میں کل انشاءاللہ میلاد کے موقع پر جب رات میں 4 بجے ہم بیان کرتے ہیں مرکز پر، تب اس وقت اس کو بیان کریں گے۔ آج وعدے کے مطابق نبی کا بچپن بیان ہوگا، اس لیے کہ لوگ نبی کو عام بشر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نبی کا بچپن اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں نبی پاک کی عظمت بیٹھ جائے، آقا علیہ السلام کی تعظیم بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن نے ایمان کے بعد تم سے تعظیم رسول کا
का मुतालबा किया है। अल्लाह अकबर, अपने आका का बचपन कैसा था। मदीने मक्का मुकर्रमा के अंदर मेरे रसूल की पैदाइश हुई है, आकाए करीम की विलादत हुई है। जिस सुबह को मेरे नबी की विलादत हुई, उस सुबह एक यहूदी जो है वो मक्के वालों से पूछता था, कुरैश से, बनी हाशिम से पूछता था, ए बनी हाशिम, ए बनु कुरैश, क्या तुम्हारे घर में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? क्या तुम्हारे घर में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, ओ बंदे, बच्चे तो हमारे यहाँ हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन तूने कभी ना पूछा कि तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आज तू क्यों पूछता है? देखो गौर करो, बहुत खास बात अर्ज करने जा रहा हूं, और मैं ये वो रिवायत पढ़ रहा हूं जिसको इब्ने कसीर जैसा भी लिखने पे मजबूर है। मैं ये वो बात बयान कर रहा हूं जिसको शिया सुन्नी और हर मकतबे फिक्र के आलिम ने लिखा है कि जिस दिन आका की पैदाइश हुई, मक्के वालों को नहीं पता कि कौन आया है, मक्के वालों को नहीं मालूम कौन आया है। एक यहूदी है जो घर घर पहुंच करके पूछता है, आज क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? लोगों ने कहा, बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, बच्चे तो हमेशा पैदा होते हैं, आज तू क्यों पूछता है कि बच्चा पैदा हुआ? उस यहूदी ने कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि नबी की पैदाइश पर एक तारा तुलू होता है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है। तो मैं समझ गया कि आज नबी पैदा हुआ है, तभी तो वो तारा तुलू हुआ है। अब मुसलमानों बताओ, लोग हमसे पूछते हैं ये चिरागा करने का सबूत कहां से है? हम कहते हैं इसी हदीस से है, इसी रिवायत से है, इसी वाक़े से है। क्यों? जब लोग पैदा होते हैं तो अल्लाह तारे तुलू नहीं करता, लेकिन जब नबी पैदा होता है तो नबी की पैदाइश पर अल्लाह मखसूस तारा तुलू फरमाता है। आप बताएं, जब वो खुदा होकर नबी की विलादत पे चरागा करता है, तो हम बंदे होकर अगर नबी की पैदाइश पर चरागा करें तो ये कैसे गुनाह की बात हो सकती है? बताओ, तारे से रोशनी होती है कि नहीं होती है? तारे से चमक होती है कि नहीं होती है? और वो यहूदी कह रहा है कि मैंने वो तारा देखा जो नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। पता चला कि तारे रोज रोज, हर तारा रोज रोज नहीं चमकता, बल्कि कुछ तारे ऐसे हैं जिसको खुदा छुपा करके रखता है, और वो सिर्फ नबी की पैदाइश के वक्त तुलू होता है। पता चला औरों की पैदाइश और है और नबी की पैदाइश और है, इसीलिए तो तारा तुलू हुआ। अच्छा, उस यहूदी को कैसे पता चला कि तारा नबी की पैदाइश पर तुलू होता है? उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। तौरात में पढ़ा है, क्या पढ़ा? कि जब आखिरी नबी पैदा होगा तो एक मखसूस तारा तुलू होगा। इसी पैदाइश के जिक्र को मिलाद कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब तौरात में नबी का मिलाद लिखा गया है, तौरात में रसूलुल्लाह का मिलाद लिखा गया है, और बयान करने वाला अल्लाह है और लाने वाले मूसा है, तब आप मुझे बताएं, जब मूसा भी मिलादी है और खुदा भी मिलाद बयान करता है, तो मिलाद मनाना बिदअत कैसे हुआ? बिदअत तो उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के दौर में ना हो और बाद के दौर में हुजूर की सुन्नत को मिटाने के लिए उसको इजाद किया जाए, उसको बिदअत कहते हैं। तो इससे कौन सी सुन्नत मिट रही है? ये तो जनाबे मूसा बयान कर रहे हैं और तौरात की जबान में बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पता चला कि सिर्फ हम ही मिलादी नहीं है, बल्कि मूसा भी मिलादी है, हजरत मूसा भी मिलादी है। जिसको मिलाद से चिढ़ है वो जरा कह दे कि मैं मूसा के मजहब से हटा हुआ हूं, यानी अकीदा मूसा अलैहि सलाम से हटा हुआ हूं। अरे सिर्फ मूसा ही सफ में नजर नहीं आते, आदम कहते हैं वो आने वाले हैं, नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, मूसा कहते हैं वो आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिब्रील भी कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं वो आने वाले हैं, याकूब कहते हैं वो आने वाले हैं। मेरे नबी की आमद से पहले उन्होंने कहा आने वाले हैं, और हम आने के बाद कहते हैं वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। जबान तो एक ही है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने वो तारा तुलू होते हुए देखा जो नबी की आमद पर तुलू होता है। इसीलिए हमने कहा अल्लाह तू खुदा है, तू तारे चमकाता है, हम बंदे हम तारे नहीं चमका सकते, तो हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे, हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे। उसने कहा लोगों, अब तवज्जो फरमाए, मेरे नबी का बचपन, उसने कहा लोगों एक तारा देखा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है।
लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा आया, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता आया है, कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे। लोग उस यहूदी को ले गए। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ। उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी, वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, उसको होश में लाया गया। उसने कहा क्या बात है, बच्चे की पीठ देखकर तू बेहोश क्यों हो गया था? उसने कहा इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, मुबारक हो ऐ इस्माइलियो, मुबारक हो। बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है। और ए मक्के वालों, अब तुम अरब के सरदार और ताजदार बना दिए जाओगे। दुनिया तुम्हारी सरदारी तस्लीम करेगी, तुम सरदार हो। आप मुझे बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। तवज्जो आपकी, उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, क्योंकि अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलती। क्योंकि जब किसी को वजीर बनाया जाएगा तो कुर्सी उसको उसी वक्त दी जाएगी, जब किसी को बादशाह बनाया जाएगा तो स्टैंप उसको उसी वक्त दिया जाएगा। पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो की अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली। बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं, अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो, जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं, फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई? तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं तो आप, अगर आपके पास दिमाग है
آپ کے پاس عقل و شعور ہے تو آپ اس سے قطعاً نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ بچے اسی کے ہوتے ہیں جس کی شادی ہو جاتی ہے، اور امتی اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس نبوت ہوا کرتی ہے، جس کے پاس نبوت ہوا کرتی ہے۔ اب آقا فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، تو گویا کہ بتا رہے ہیں ارے جس کی شادی ہوتی اسی کے تو بچے ہوتے ہیں، اور وہ جو نبی ہوتا ہے اسی کے تو امتی ہوتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں میری امت کو بخش دے، گویا کہ آقا بتا رہے ہیں کہ میں امت والا ہوں، اور امتی اسی کے ہوتے ہیں جو نبی ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ آمنہ کی گود میں آنے والا صرف آمنہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ امت کا نبی آ رہا ہے، امت کا رسول آ رہا ہے۔ تو حضور اس وقت بھی نبی تھے جس وقت آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اب قربان جائیں حضور علیہ السلام کا بچپنا کس طرح گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عرب کا دستور تھا، عرب کے اندر دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کے ماحول میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ شہر کے اندر وہ ماحول نہیں ہوتا تھا جو دیہاتوں میں۔ آپ کبھی شہر سے نکل کر، کبھی کبھی ہم لوگ بھی بیان کے لیے کسی دیہات میں جاتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کچھ دن یہیں رہ جائیں، کیونکہ مالیگاؤں میں جو ہے وہ کاروں کی آواز ہے، بائک کی آواز ہے، لوم کی آواز ہے، چلم چلی ہے، چیخ پکار ہے، یہ سب ہے۔ دیہات کا ماحول پرسکون، اطمینان بخش، سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ، اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہاں رک جائیں، پھر وہاں کے جانور، وہاں کے پرندے، وہاں کے پھولوں کی خوشبو، اور وہاں کے چند مکانات اور کھلا کھلا ماحول، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں، تو دیہات اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ اپنی بیویوں کا دودھ پلانے کی بجائے وہ دائیوں کا دودھ پلاتے تھے، اس لیے کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کی صحت میں کمزوری آتی ہے، تو جلدی سے عورت بیوی ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ لوگوں کا یہاں رواج تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ دیہات کے اندر دائیوں کا دودھ پلائے، دوسری چیز دیہات کے اندر مشقتیں اور محنتیں بہت ہوتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پر مشقت زندگی گزاریں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مرد کا جسم نرم نازک اچھا نہیں لگتا، مرد کا جسم جو ہے وہ طاقت و توانا اور سخت اور مضبوط اچھا لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نازک جسم تو عورتوں کے ہوا کرتے ہیں، مردوں کا جسم طاقتور ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ دیہات کی دوڑ دھوپ کے اندر ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیہات والے جو ہے وہ زبان فصیح بولتے تھے، یعنی کہ زیادہ بہتر کلام کرتے تھے، آج کل کے دیہاتیوں کی طرح نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ عورتیں دیہاتوں سے آتی اور مختلف موسموں میں آتی اور بچوں کو لے کر کے جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا، اور یہ جو حلیمہ تھی یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب رکھتی تھی، یہ بنو حوازن سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ موسم کے اعتبار سے چونکہ بہت قحط سالی ہمارے دیہات میں تھی، اتنا قحط تھا کہ عورتوں کے سینے خشک ہو گئے تھے اور جانور چلنے کے قابل نہ تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو مکہ شہر جائیں گے، وہاں سے بچے لائیں گے اور بچوں پر جو اجرت ملے گی اس سے ہم اپنا گزارا کریں گے۔ ہم پہنچے، آپ بڑی مشہور روایت ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ قافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے، اس لیے ہم چلے، اور وہ چھوڑ کر مجھے چل دیے۔ وہ پہلے پہنچے، پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور اس کے بعد جب وہ لے کر کے نکلنے لگے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر کے چلی۔ میرا جو قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ
مسئلہ تھا, ایک میرا شوہر, ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا, ایک میری بیٹی شیما. اس طرح سے یہ 4 نفری قافلہ جب مکے کی زمین پہ قدم رکھتا ہے. چہرے پیلے پیلے تھے, آنکھیں اندر اندر کو تھی, کپڑے پھٹے پرانے تھے, غربت ظاہر تھی, اس لیے پہلے لوگ بچے تو دے ہی چکے تھے, لیکن جو بچے کچھ بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ تھا. آخرکار جو لوگ آئے وہ لے گئے. اس کے بعد میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی. عبد المطلب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے, میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں. عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی. عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ. تیرا قبیلہ کیا ہے؟ کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے. کہا اچھا, سعد مطلب نیک, حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی. اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے, میرا پوتا یتیم ہے, بہت زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا. میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا, ایک کام کرتے ہیں, دیکھو جی ہم خالی خالی جائیں لوگ اپنا مذاق اڑائیں گے, تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ ہی لے کر کے چلتے ہیں. خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں. اللہ اکبر. میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. عبد المطلب نے کہا چلو, لیکن حلیمہ سنو, میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا. پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا, ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا. حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے, میرا بچہ پوری رات روتا تھا, اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں, یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے. اب جتائے گی تو تقدیر, ہرائے گی تو تقدیر. جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا, ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا. محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا. میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ میرا مسلک ادب ہے. ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں, لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں, تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا. جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا. میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. حلیمہ کہتی ہے, کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء, اس کو پتا نہیں ہے. وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے, یہ عبد المطلب کا پوتا ہے, یہ آمنہ کا بیٹا ہے, یہ ابو لہب کا بھتیجا, یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا. اس کو اتنا ہی معلوم ہے, اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے. میں نے اتنا خوبصورت بچہ, اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی, لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. بچے جو جوانی کے اندر جو ہے وہ بہت بھدے لگتے ہیں, وہ بچپنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. بچے پیارے پیارے لگتے ہیں, بچے بڑے اچھے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں, ان کا کھیلنا جدا, ان کا انداز جدا, ان کی طبیعتیں جدا. وہ پاک دل رکھتے ہیں, وہ صاف دل رکھتے ہیں, اسی لیے ان کے چہرے چمکتے ہیں, ان کے نرم نرم گال ہوتے ہیں, ان کے نرم نرم بال ہوتے ہیں, ان کے مسکراہٹوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. ان کے پیر بھی بڑے حسین ہوتے ہیں, ان کے تلوے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں. ارے جب سب کے بچے اتنے شیریں ہوتے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا پیارا ہوگا, عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا. میں ان کو حسین کہوں تو کس منہ سے کہوں, کیونکہ وہ تو سراپا حسن ہے. آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے میں نے محمد کو دیکھا, پیاری پیاری آنکھوں کو بند کر کے سو رہے تھے, جیسے میں نے ان کو دیکھا ان پر میں ایسے فدا ہو گئی کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا. جیسے میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا, میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. یاد رکھیے ابھی حضور کی عمر صرف 7-8 دن کی ہے, آقا کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7-8 دن کی ہے. محمد ہمارے, پیچھے والے بھی ذرا بول دیں, محمد ہمارے,
میں اس انداز سے تقریریں نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے رسول کا بچپن بیان کر رہا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچپنے کا بھرپور لذت لے کر ایک بچے کی طرح اپنے حضور کی عظمت کو بیان کروں، تاکہ آپ حضور کے بچپن کا مکمل طور پہ لطف لے سکیں۔ ذرا کہہ دیجئے یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک، بیٹھے کھڑے سب لوگ کہہ دے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بچے کم سے کم 3 مہینے تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 3 مہینے تک جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں۔ 6 مہینے تک یہ عادت کچھ کم ہوتی ہے اور سال 2 سال میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 مہینے کا کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کے 3 مہینے تک جب بھی وہ اٹھے گا تو روتے روتے اٹھے گا۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، جب یہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مسکرا مسکرا کر کے اٹھتے ہیں۔ پتا چلا نبی بچپنے میں بھی کسی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ رونے والوں سے پوچھو ماں کی نیند کیوں خراب کرتا تھا، جوان ہو کر کے آواز بٹھاتا ہے تقریر میں نبی میری طرح۔ امی سے پوچھ کے رات رات پر جگتی کس کے لیے تھی؟ ارے اللہ اکبر، دن کو اٹھ کر کے کہتی یہ تو سونے بھی نہیں دیتا، کیسا بچہ ہے، پوری پوری رات روتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ حضور نہ رات کو روتے ہیں نہ دن کو روتے ہیں، بلکہ پیدا ہوئے بھی تو مسکراتے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو۔ اچھا جتنی باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں، کتاب سے کر رہا ہوں، جس کو شک ہو کتاب دیکھے۔ اور ان لوگوں کی کتاب جن کو بخاری کے شارحین ہونے کا شرف حاصل ہے، ان لوگوں کی کتاب جن کو لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں، ان کی کتاب جن کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، ان کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا بچپن۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے ابھی چند دن کے پیغمبر ہیں، ہاتھ رکھا تو اٹھا، آنکھیں کھولی مسکرا دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کو ہم نے اپنی طرح کہنا شروع کیا، ایسے نبی کے میلاد پہ ہم نے اعتراض کیا جس کا بچپن اتنا بے مثال۔ مسلمانوں اختلاف نہ کرو، اپنے نبی کی طرف آؤ، اپنے آقا کی تعظیم کی طرف آؤ، اپنے آقا کی محبت کی طرف آؤ۔ کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ، کتنے کم نصیب ہے جو بیٹی کی شادی پر تو لائٹنگ لگاتے ہیں لیکن نبی کی پیدائش پر گھروں کو نہیں جگمگاتے اور کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ میں کہتا ہوں بتا قبر میں تیری بیٹی تجھے بچانے آئے گی؟ نہیں، آمینہ کا لال جو بچانے آئے گا اس کے میلاد پر آپ لائٹنگ نہیں لگاتے۔ آپ کہیں گے سنت ہے یا فرض؟ میں کہتا ہوں نہ سنت ہے نہ فرض۔ بیٹی کی شادی پر لائٹنگ لگانا سنت ہے یا فرض؟ نہ سنت ہے نہ فرض۔ کیوں لگاتے ہو؟ کہ بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے اس لیے لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بیٹی کی محبت کے تقاضے میں منڈپ اور لائٹنگ لگ سکتی ہے تو کیا نبی کی محبت کے تقاضے میں نہیں لگ سکتی؟ مجھے بتاؤ، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں۔ میں نے کہا چھوڑ، میں بہت نیوٹرل ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول نہیں نا پیدائش کا دن، ٹھیک ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ نہیں پیدائش کا مہینہ؟ بول، چھوڑ دے تاریخ کی بات چھوڑ۔ حضور کی میلاد کا مہینہ ربیع الاول ہے یا کوئی اور؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی۔ کہ ٹھیک ہے 12 کو نہ لگا 1 کو تو لگا، 12 کو نہ لگا 2 کو تو لگا۔ بتاؤ کیا حضور کا تم پہ احسان نہیں؟ منکروں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ہم 12 کو لگاتے ہیں یہ ہماری اپنا معاملہ ہے، لیکن میلاد کے مہینے پر تو سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ جب 15 اگست پہ پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں نہیں؟ 15 اگست پر تو اتنی پابندی سے ہم بھی لگاتے، ہم انکار نہیں کرتے۔ 15 اگست کو یوم آزادی ہم منانے کی بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی 10 بائی 10 کی آفس ہوتی ہے تو وہاں بھی پرچم کشائی ہوتی ہے، اور نبی کی میلاد پر بلڈنگ بھی خالی خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ جہاں محبت